वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आगाज में शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई, जबकि शहदा अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों और हालिया तशद्दुद में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया है। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा भी किया और फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार भी किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मौजूदा दाखिली और बैरूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए पाक फौज के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। शुरका ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो दी और दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे के खिलाफ इक़दामात का अज़्म किया है। फोरम ने पाक फौज के कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से गैर अखलाकी आज़ादी इजहार पर सख्त कवानीन बनाने की भी अपील की है। अपडेट करते चले नाजरीन को इस अहम खबर के हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया, जिसमें कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। अडियाला जेल में हंगामी सूरत हाल, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक वजीर कानून राजा बशारत गिरफ्तार। GHQ हमला केस में 60 से ज़ायद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। राजा बशारत और उमर अयूब गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सकलैन से। जी सकलैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त अडियाला में हंगामी सी कैफियत तारी है, क्योंकि चंद ही लम्हों पहले अपोजिशन लीडर उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बशारत को भी अडियाला जेल से गिरफ्तार किया गया है। आज बहुत से केसेस की अडियाला जेल में समाअत थी, जिनमें इस वक्त जो रिसेंटली केस एंड हुआ है वो GHQ का केस था, GHQ हमला केस, जिसमें 60 से ज़ायद मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। इन मुल्ज़मान में बानी PTI भी शामिल थे, जरताज गुल भी शामिल थी, राजा बशारत भी उनमें शामिल थे, जबकि दीगर शेख राशिद शफीक, शेख रशीद भी उनमें शामिल थे, वासिक कयूम भी शामिल थे। ये तकरीबन साबिक PTI के लीडरान हैं जिनके नाम हैं, जो कि GHQ हमला केस में यहाँ पर आज उनकी समाअत थी केस की, और उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब इस केस के इख्तिताम पजीर होते ही यहाँ पर अडियाला के बाहर से उमर अयूब को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि उन्हें पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि राजा बशारत को भी अरेस्ट कर लिया गया है। जरताज गुल की अगर बात करें तो वो यहाँ पर आए, मीडिया से उन्होंने चंद लम्हे गुफ्तगू की, लेकिन उसके बाद वो भी हमें भागम भाग किसी कैफियत से तारी नजर आई, और चंद लम्हों के बाद यहाँ से वो भी रवाना हो गई। उनके जब सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उनका कहना था कि शायद उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये इस वक्त की अपडेट आपको दे रहे हैं अडियाला से। जी, तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। रावलपिंडी के अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आपके श्योरिटी बॉन्ड्स क्यों न जब्त किए जाएं। तोशाखाना केस 2 की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की FIA की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और ट्रायल कोर्ट की अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا۔ ذرائع کے مطابق خودکش حملے کی تیاری پی آئی بی کالونی تھانے کی حدود پرانی سبزی منڈی میں کی گئی۔ دہشت گردوں نے پرانی سبزی منڈی میں 8 ماہ سے فلیٹ لے رکھا تھا اور عارضی رہائش گاہ میں دہشت گرد طالب علم بن کر رہ رہے تھے۔ سہولت کاروں کی عارضی رہائش گاہ تلاش کر کے سیل کر دیا گیا ہے۔ فلیٹ سے ایئرپورٹ کا نقشہ، ڈی این اے سیمپلز اور دھماکہ خیز مواد کے ذرات، کپڑے اور بال ملے ہیں۔ تمام نمونے ڈی این اے کے لیے محفوظ کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمہ 2 مرتبہ فلیٹ پر آئی تھی۔ 12,000 روپے میں وہ کمروں کا فلیٹ کرائے پر لیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق گاڑی میں بارود بلوچستان سے ہی بھر کر لایا گیا تھا۔ دھماکے کے لیے سرکٹ اور آگنیشن سسٹم کراچی میں موجود تھا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ فلیٹ سے ایئرپورٹ اور دیگر مقامات کی ریکی کی جاتی رہی۔ گرفتار ملزم اور ملزمہ سے مزید تفتیش جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ ہونے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان کے نام خط میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی درخواست کی اور کہا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواستیں سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیں۔ جسٹس منصور نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 کی گئی تھی اور ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں مسترد بھی ہو سکتی ہیں اور منظور بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر درخواست منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی اور ایسی صورت میں ادارے اور ممبرز کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی، لہٰذا جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پی آئی اے کی نجکاری روکنے کا حکم واپس لے کر پی آئی اے نجکاری کا کیس نمٹا دیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے پی آئی اے کی نجکاری کیس کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے پی آئی اے انتظامیہ کو نئے پروفیشنلز بھرتی کرنے کی اجازت دی تھی۔ حکومت کی جانب سے پی آئی اے نجکاری کا عمل شروع کیا تھا۔ نجکاری کے عمل سے نئی بھرتیاں نہیں کی گئیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، پی آئی اے نجکاری کا عمل کمیشن دوبارہ کرنے جا رہا ہے۔ پی آئی اے فلائٹ آپریشن پر پابندی بھی ختم ہو گئی ہے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ دوبارہ نجکاری کے عمل میں اب شاید ریٹ زیادہ ملے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، پی آئی اے کی نجکاری کر کے حکومت کہیں سپریم کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ نجکاری عدالت کو اعتماد میں لے کر کی جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، نجکاری پر اعتماد میں لینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، عدالت اپنا اعتماد دیتی ہے، پی آئی اے نجکاری اچھے طریقے سے کریں۔ سندھ ہائی کورٹ نے عارف الوی کو کسی بھی مقدمے سے گرفتاری سے روک دیا۔ سابق صدر عارف الوی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے فریقین سے 12 دسمبر تک جواب بھی طلب کر لیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں صوبائی حکومت کا شرکت سے انکار شرمناک ہے۔ جو جماعت 12 سال خیبر پختونخوا میں اقتدار میں ہے، اسے صوبے میں امن نہیں چاہیے۔ تیسری بغاوت ناکام ہونے پر پشتون کارڈ کھیلنا قابل مذمت ہے۔ عظمہ بخاری کا مزید کہنا ہے کہ جب تمام تحریکیں تمام کارڈ پٹ گئے تو پشتون کارڈ کو لسانیت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کے پی میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ علی امین کو صوبے میں قیام امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا۔ علی امین کے پاس اڈیالہ جیل کے قیدی کی کال پر اسلام آباد پر حملہ آور ہونے کے لیے وقت اور وسائل ہیں۔ وزیر اطلاعات نے علی امین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے پاس پشتون قوم کے بہتر مستقبل کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ فتنہ پارٹی سیکیورٹی فورسز کے خلاف گھٹیا مہم چلانے میں مصروف ہے۔ علی امین کو صوبے کے لوگوں کے مستقبل سے دلچسپی نہیں تو مستعفی ہو جائیں۔ ان کا کرسی پر بیٹھے رہنا پشتونوں کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ تیسری بغاوت ناکام ہونے پر پشتون کارڈ کھیلنا قابل مذمت ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔
گورنر ہاؤس میں اے پی سی صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ہے. اے پی سی بلانا گورنر کا نہیں منتخب حکومت کا مینڈیٹ ہے. بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ گورنر اے پی سی کے بجائے وفاق کا نمائندہ ہونے کے ناطے مرکز سے صوبے کے بقایا جات لیں. وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو بننے کی ایکٹنگ نہ کریں. پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہیں. وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ کرم کا معاملہ وزیر اعلیٰ بہترین طریقے سے حل کر رہے ہیں. ان کی ہدایت پر حکومتی جرگے نے فائر بندی اور میتوں کی حوالگی یقینی بنائی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کرم میں جان بچانے والی ادویات پہنچائیں. علاقے میں 400 پولیس اہلکاروں کی بھرتی کی منظوری دی. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر آپ دروازے بند کر رہے ہیں تو کھڑکی تو کھلی رکھیں. پی ٹی آئی ہر جگہ بات کرنے کو تیار ہے اور بات ہوگی. تحریک انصاف کو 2 سال پہلے ختم کر دیا گیا تھا. تحریک انصاف اسد عمر، پرویز خٹک، علی زیدی اور عمران اسماعیل تھی. شہباز شریف نے اسمبلی میں کہا ہمارے ساتھ بیٹھیں. اگلے دن بشرا بی بی گرفتار ہو گئیں. اس وقت گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان، اچکزئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ بیٹھیں. فواد چودھری نے مزید کہا کہ 2 سال ہو گئے حکومت بانی پی ٹی آئی کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت سے اس وقت ملک نہیں چل رہا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی سیاسی قوت کھو چکی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سب سے پہلے سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانا ہوگا. پارلیمان سے ہم سب کی عزت وابستہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس معاشی صورتحال ایف وی آر ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں ٹیکسیشن کو مؤثر و تیز بنانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم کی پیٹرول کی اسمگلنگ کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنے کی بھی ہدایت. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ایف وی آر کے ڈیجیٹائزیشن معاشی اصلاحات میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. ایف وی آر کے ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے. فسکل اسپیس بڑھانا خوشائند ہے. وزارت خزانہ چیئرمین ایف وی آر کی کوششیں لائق تحسین ہیں. وزیر اعظم نے محصولات میں اضافے کے لیے ڈیٹا پر مبنی حکمت عملی پر بھی زور دیا. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان ڈاکٹر عافیہ کے مسئلے میں سہولت کاری جاری رکھے گی. پاکستان عافیہ صدیقی کے مقدمے کی پیروی کے لیے پرعزم ہے. ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے وزیر اعظم کی جانب سے لکھے گئے خط کے بارے میں معلومات نہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا اور اپنے لوگوں کو محفوظ بنانے کی کوشش جاری رکھے گا. ممتاز زہرا بلوچ نے مزید کہا پاکستان پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہتا ہے. تاہم بھارت کی جانب سے اس خواہش کا اظہار نظر نہیں آتا. کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے. ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ڈپلومیٹک کورس سے ملاقات کی. ملاقات میں اسلام آباد کی سیکیورٹی صورتحال پر ڈپلومیٹس کو بریفنگ دی گئی. اسحاق ڈار نے پاکستان میں موجود غیر ملکی افراد کی سیکیورٹی کی بھی یقین دہانی کروائی ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی 35% سے کم ہو کر 4.9 پر آ گئی ہے. بطور قوم ہمارے لیے یہ خوشی کی خبر ہے. مہنگائی میں کمی کا اثر شرح سود پر بھی پڑے گا. حکومتی پالیسیز کے باعث ملک ترقی کر رہا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت میں ملک ترقی کرتا ہے. مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ شہباز شریف یا نون لیگ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب میں عوامی ریلیف کی تاریخ رقم کر رہی ہیں. پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے کرایوں میں بھی کمی ہوتی ہے. کل 30,000 بچوں کو اسکالرشپس دی گئیں. پہلے اسموک مینجمنٹ میں 3 ماہ کام ہوتا رہا. مریم نواز نے آتے ہی اسموک کنٹرول اجلاس کی صدارت کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام متعلقہ سیکٹرز کو اہداف دیے. بھٹوں کے لیے ایس او پیز جاری کیے گئے. خلاف ورزی پر بھٹوں کو مسمار کیا گیا. اسموک کے حوالے سے 10 سالہ منصوبہ پیش کیا ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال نے تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ امن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. معاشرے میں امن قائم کرنے میں پولیس کا اہم کردار ہے. پولیس کو جدید خطوط استوار کرنا ضروری ہے. حسن اقبال نے مزید کہا امن اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے. نوجوان اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. پولیس سمیت دیگر شعبوں میں خواتین اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ہم نے نوجوانوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپس فراہم کیے.
सिंध हुकूमत ने मौसमियाती तब्दीली के मसले से निमटने के लिए किसानों को आगाही और तरबियत देने का फैसला किया है। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिंध के 9 अजला में प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। सेक्रेटरी ज़राअत ने बताया कि मनसूबे के तहत 185 नए वाटर कोर्सेज बनाए जाएंगे। 500 वाटर कोर्सेज की लाइनिंग जल्द मुकम्मल की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना था कि किसानों को 1 लाख एकड़ पर स्मार्ट सब्सिडी दी जाएगी। 14,575 हारियों को मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आगाही और तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को पानी, यूरिया खाद, ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और बीज के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। मुख्तलिफ अजला में कारोबारी मराकज़, बाजार और तालीमी इदारे बंद हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, बरनाला, अठमकाम और नीलम समेत मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक भी मअतल है। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान दर्जनों शहरी गिरफ्तार हैं। हड़ताल इज़हार राय की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 माह कबल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे, जुलूस, मुजाहरों पर पाबंदी लगाई थी। ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर 7 साल तक कैद की सजा मुकर्रर की गई है। पेशावर में कुरम की सूरत हाल पर गवर्नर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अमन व अमान के मसाइल पर पॉलिटिकल और टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी। बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में रखा है। सूबाई हुकूमत ने आज तक अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर बहस नहीं लाई। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता दिनों में सियासी जमातों के वफ्द के साथ कोहाट गए थे। सूबे के अमन के लिए हम सब इख्तलाफात भुलाकर वज़ीर आला हाउस में जमा हुए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। गुजरात, झेलम और गिरदनवाह में ज़िलज़िले के झटके महसूस हुए। ज़िलज़िला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़िलज़िले की शिद्दत 5.2 और गहराई 10 किलोमीटर थी। खारिया, झेलम और दीना में भी ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। कसूर और गिरदनवाह में भी ज़िलज़िले से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों, दफातर और दुकानों से बाहर निकल आए। इब्तदाई तौर पर ज़िलज़िले के बायस किसी जानी और माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद टाउन में सिस्टम का राज। 9 ग्रेड के क्लर्क को मैटरनिटी होम में डॉक्टर बनाकर सीएमओ के ओहदे से नवाज दिया गया, जबकि ग्रेड 18 की लेडी डॉक्टर को ज्वाइनिंग ऑर्डर इशू होने के बावजूद पोस्टिंग नहीं दी जा रही। 9 ग्रेड का क्लर्क एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और तनख्वाह भी वहीं से लेता है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ सैयद आतिफ अली से। जी आतिफ, बताइएगा क्या मामला है, क्यों इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लियाकताबाद टाउन के TMC के मैटरनिटी होम में CMO का ओहदा मजाक बना दिया गया है। 9 ग्रेड के इमरान खान को डॉक्टर बनाकर CMO के ओहदे से नवाज दिया गया है। लियाकताबाद टाउन में मुकम्मल तौर पर साजिद नदीम पटनी सिस्टम का राज है। 9 ग्रेड के इमरान खान को CMO के इजाफी ओहदे से नवाजना न सिर्फ महकमा जाती कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इंसानी जिंदगियों को दाव पर लगाने के मुतरादिफ भी है। जराये ने बताया कि 18 ग्रेड की डॉक्टर साइमा सफदर को सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से मैटरनिटी होम में CMO तैनात किया गया है। ताहम टाउन चेयरमैन फराज हसीब की जानिब से ताहाल इन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई है। टाउन चेयरमैन के करीबी जराये का कहना है कि चेयरमैन की जानिब से डॉक्टर साइमा पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो साजिद नदीम पटनी और इमरान खान के मातहत काम करें, जबकि डॉक्टर साइमा का कहना है कि मैं 18 ग्रेड की सीनियर अफसर बतौर डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रही हूँ। मैं कैसे इन लोगों के साथ काम करूं जबकि इनका मेडिकल से दूर तक कोई वास्ता नहीं। जी आतिफ, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।
بین الاقوامی منظرنامے سے خبر ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر بمباری جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہداء کی تعداد 85 سے تجاوز کر گئی۔ کیمپ پہ فائرنگ سے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے لبنان جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان پر فضائی حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں مزید 12 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے لانچنگ پیڈ کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے آرمی چیف نے استعفے دینے کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کے آرمی چیف نے مارشل لا کی کوشش کے معاملے پر استعفیٰ دینے کی پیشکش کی ہے۔ پاک جنوبی کوریا کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے آرمی چیف پارک آن سو نے کہا کہ ہم فوج کے پیشہ ورانہ کاموں میں ماہر ہیں اور ہم مارشل لا میں ماہر نہیں ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ممکنہ طور پر صدر کو مارشل لا لگانے کی تجویز دینے والے کوریا کے وزیر دفاع کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا۔ چین کے ہیکرز نے بڑی تعداد میں امریکی شہریوں کا میٹا ڈیٹا چوری کر لیا۔ اعلیٰ امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ سال ٹائفون نامی چینی ہیکنگ گروپ کی سائبر جاسوسی مہم میں امریکیوں کا میٹا ڈیٹا چوری ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے چینی ہیکنگ گروپ سے نمٹنا حکومت کی ترجیح قرار دے دیا۔ رواں سال مارچ میں بھی امریکی محکمہ انصاف اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چین نے لاکھوں امریکی شہریوں کو آن لائن ہیکنگ کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے نتیجے میں 7 چینی شہریوں پر مقدمات بھی قائم کیے گئے تھے۔ ان افراد پر الزام تھا کہ وہ امریکی حکام اور شہریوں کے خلاف ہیکنگ کی ایک ایسی مہم کا حصہ رہے ہیں جو 14 برس جاری رہی۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر بھارت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا پیش کردہ فارمولہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈیڈ لاک تاحال برقرار ہے، جبکہ آج دبئی میں ہونے والی آئی سی سی بورڈ میٹنگ بھی ملتوی کر دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پر آئی سی سی اجلاس اب 7 دسمبر کو ہوگا۔ میٹنگ اس وقت ہی ہوگی جب انڈیا پاکستان کے موقف پر جواب دے گا۔ آج شیڈیولڈ میٹنگ ہونے سے بھی پہلے ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی وزارت بین الصوبائی رابطے کی اجازت کے بعد قومی ویمن فٹ بال ٹیم کو سعودی عرب ویمن فٹ بال ٹیم سے دوستانہ میچ کے لیے این او سی جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی ٹیم قطر کے شہر دوحہ روانہ ہو گئی۔ ویمن فٹ بال ٹیم کو اجازت نامے کی اجرا میں تاخیر کے سبب تمام منتخب کھلاڑی قومی اسکواڈ کا حصہ نہ بن سکے۔ برطانوی شہریت کی حامل قومی ویمن کپتان ماریہ خان اور کھلاڑی یسرا خان لندن سے دوحہ پہنچیں گی۔ سعودی ویمن فٹ بال ٹیم سے دوستانہ ویمن میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا، جبکہ میچ سے قبل قطر میں ساروزہ قومی ویمن کیمپ کا انعقاد ہوگا۔ دوحہ میں کیمپ کے اخراجات سعودی فٹ بال فیڈریشن برداشت کرے گی۔ پاکستان کے اسکواڈ میں 8 رکنی سپورٹنگ سٹاف بھی شامل ہے۔ دوستانہ میچ کے بعد قومی ویمن ٹیم 9 دسمبر کو وطن واپس پہنچ جائے گی۔ اسپیچ رائٹر، معروف شاعر اور مزاح نگار پطرس بخاری کی 66ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 2005 میں حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے معروف شاعر اور مزاح نگار پطرس بخاری کو مداحوں سے بچھڑے 66 برس بیت گئے۔ پطرس بخاری 1 اکتوبر 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ مشن ہائی اسکول میں 15 برس کی عمر میں میٹرک میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ 1914 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ وہ جنوبی ایشیا کے دوسرے طالب علم تھے جنہوں نے انگریزی ادب میں اول درجے میں سند حاصل کی۔ 1947 میں پطرس نے گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل کا عہدہ سنبھالا اور 1950 تک خدمات انجام دیتے رہے۔ 1936 میں جنوبی ایشیا میں ریڈیو کے باقاعدہ قیام نے بخاری صاحب کی انتظامی اور فنکارانہ صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ ریڈیو میں صوبہ پنجاب کے نمائندے کی حیثیت سے بخاری صاحب کو نامزد کیا گیا۔ بخاری صاحب کو 1 اگست 1949 کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب مقرر کر دیا گیا۔ 2003 میں حکومت پاکستان نے پطرس بخاری کی ادبی و ثقافتی، تعلیمی، سفارتی خدمات کے صلے میں ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا۔ دنیائے اردو کے عظیم مزاح نگار 5 دسمبر 1958 کو نیو یارک، امریکہ میں وفات پا گئے۔ اور بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں گے پاکستان کے سیاحتی مقامات کی جو
हुस्न से मालामाल हैं। दिलकश और हसीन मकामात जहां मौसम सरमा में बर्फबारी के नज़ारे देखने सयाह दूर दूर से आते हैं। इन हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के खूबसूरत और मशहूर सयाहती मकामात मौसम सरमा में एक दिलकश मंजर पेश करते हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़, नीले झील और सब्ज वादियां जमीन पर जन्नत का नजारा पेश करती हैं। मरी इस्लामाबाद के करीब ये खूबसूरत मुकाम जो मौसम सरमा की छुट्टियां गुजारने के लिए सबसे पहले जहन में आता है। नथिया गली जो कि अपने खूबसूरत मकाम और हाइकिंग ट्रैक की वजह से सयाहों में बहुत मशहूर है। मालम जब्बा जहाँ बर्फ के साथ साथ तफरीही सरगर्मियाँ, चेयर लिफ्ट, जिप लाइन और स्कीइंग रिजॉर्ट मौजूद है, जिससे सयाह खूब लुत्फानंदोज होते हैं। वादी हुंजा अपनी बर्फ पोश चोटियों, कदीम झीलों और दिलकश देहातों के साथ सर्दियों के महीनों में सयाहों के लिए एक हकीकी पस मंजर फराहम करती है। आजाद कश्मीर के बुलंदबाला पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल वादी नीलम जो सर्दियों में दिलकश नज़ारे पेश करती है, और सबसे आखिर में पाकिस्तान के हसीन मनाजिर में घिरा स्कर्दू जहाँ मौसम सरमा में कुदरत का खूबसूरत नज़ारा दिलों को मसहूर कर देता है। पाकिस्तान में जहाँ कुदरत ने हुस्न के तमाम जलवे बिखेर रखे हैं, वहाँ हर पहाड़, हर दरिया और हर वादी अपनी कहानी सुनाती है। शुमाली इलाकों की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर जनूबी बलोचिस्तान के सहरा तक हर मंजर में दिल को लुभाने वाली खूबसूरती छुपी हुई है। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NGN न्यूज़।